السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جماعت نحم کی اردو کی کتاب کے سب سے پہلے سبق نظم حمد کی تشریح کر رہی ہوں۔ پہلی ویڈیوز میں نظم حمد کے پہلے 3 بند کی تشریح میں کر چکی ہوں۔ ٹوٹل نظم حمد میں 4 بند ہیں۔ آج آخری بند نمبر 4 کی تشریح کریں گے، تو آئیے بند نمبر 4 پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بند ہے: سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی اب عنایت کر مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے سونپ کر، حوالے کر، یعنی دینا، سونپ دینا، دے دینا، حوالے کرنا۔ منصب، عہدہ، مرتبہ۔ آدمیت، آدمی، انسان۔ خلافت، جانشینی، نیابت، خلیفہ بنانا۔ عنایت، عطا کرنا۔ خم رہے، جھکا رہے۔ دہلیز، در، چوکھٹ۔ التجا، درخواست، گزارش۔ انہی مشکل الفاظ کے معنی مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم مفہوم بنائیں گے۔ مفہوم ہے: شاعر کہتا ہے اے اللہ، تو نے مجھے انسان بنا کر اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کیا۔ سونپ کر منصب آدمیت مجھے، یعنی منصب، عہدہ و مرتبہ، اور سونپ کر یعنی دے کر، آدمیت، انسان ہونے کے ناطے اشرف المخلوقات کے منصب پر انسان کو فائز کیا گیا ہے۔ تو یہی جملہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ تو نے مجھے انسان بنا کر اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کیا۔ اس کے ساتھ زمین پر مجھے اپنا نائب یعنی خلیفہ بنایا۔ تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے۔ خلافت سے مراد نائب ہے اور خلیفہ بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا، خلیفہ بنا کر بھیجا۔ تو یہی چیز یہاں پہ شاعر نے بیان کی ہے کہ اس کے ساتھ یعنی انسان بنانے کے ساتھ ساتھ زمین پر مجھے اپنا نائب یعنی خلیفہ بنایا۔ اب مجھے سجدوں کا شوق عطا فرما، یہ تیسرے مصرعے کا مفہوم ہے۔ شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، کہ مجھے سجدوں کا شوق عطا فرما۔ میرا سر تیرے ہی در پر جھکا رہے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، یعنی میرا سر تیرے در پر، دہلیز در ہے، چوکھٹ ہے، تو میرا سر تیری چوکھٹ پر، تیرے در پر جھکا رہے، ہے یہی التجا، یعنی میں فقط تجھ سے ہی گزارش کرتا ہوں۔ یہ بند نمبر 4 کا مفہوم تھا۔ اس کے بعد ہم تشریح کرتے ہیں۔ تشریح طلب بند میں شاعر مظفر وارثی اللہ تعالیٰ سے اس کی بندگی کے لیے دعا گو ہے۔ سب سے پہلے ایک تعارفی جملہ لکھا ہے میں نے، اس کے بعد آگے شاعر کیا کہتا ہے کہ پہلے تو شاعر یعنی سب سے پہلے شاعر کیا بات بیان کر رہا ہے، پہلے تو شاعر انسان کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو اتنی عقل دی جس سے وہ نفع نقصان اور بھلائی برائی سوچتا ہے۔ اسی عقل کی بنا پر انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مکمل ٹوٹل 18,000 مخلوقات ہیں، جس میں سب سے افضل جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات سے افضل، اشرف۔
اور یہ فضیلت، یہ سب سے پہلی فضیلت یعنی شاعر شروع میں آدمی کی فضیلت، انسان کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات میں سے سب سے زیادہ فضیلت انسان ہی کو حاصل ہے، اور یہ فضیلت اس کو عقل کی بنا پر دی گئی ہے۔ انسان کے پاس عقل ہے، تمام مخلوقات سے زیادہ عقل انسان کے پاس ہے، اسی لیے اسی عقل کی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اور اسی عقل کا استعمال کرتے ہوئے، اسی عقل سے استفادہ کرتے ہوئے انسان اپنے نفع نقصان اور بھلائی برائی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے افضل بنایا، تو اس سے متعلق ارشاد ربانی ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے اس کو فضیلت دی بہت کثیر مخلوق پر۔ یہاں کثیر سے مراد تمام مخلوق، 18,000 مخلوقات ہیں، یعنی انسان کو 18,000 مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ دوسرے مصرے کی تشریح ہے۔ آگے تیسرے مصرے میں، یہ پہلے مصرے کی تشریح ہے۔ پہلے مصرے میں انسان کی جو اشرف المخلوقات ہونے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کے مرتبے پر فائز کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ شاعر کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ زمین پر اپنا نائب یعنی نمائندہ بنایا، عقل و دانش کی بنا پر انسان کو قیادت بخشی، تمام چیزوں کو اس کا ماتحت کر دیا۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے اشرف اور افضل ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، اپنا نمائندہ بنایا، نمائندگی کرتا ہے انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اقتدار بخشا۔ حالانکہ اقتدار اعلیٰ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کو سارے کا سارا اقتدار حاصل ہے، لیکن عقل و دانش اور فہم و تدبر کی بنا پر انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا، اور یہ اقتدار انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اور قیامت کے روز انسان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی انسان اس اقتدار کے بارے میں روز قیامت جواب دہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اور رسول جو تشریف لائے وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے، اور نبی کے بعد اس کی امت نمائندہ ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس لحاظ سے نبی علیہ السلام کی امت ہم ہیں، تو ہم یعنی انسان جو ہے وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قیادت بخشی ہے، تمام چیزوں کو اس کا ماتحت کر دیا ہے، دین کو قائم کرنے کے لیے اور دین کو نافذ کرنے کے لیے انسان اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ ہے۔ تو دوسری بڑی فضیلت انسان کی شاعر مظفر وارثی نائب خلیفہ ہونے کی حیثیت سے بیان کر رہا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نمائندہ بنایا۔ اس لیے شاعر اللہ تعالیٰ سے عبادت گزار بننے کی التجا کرتا ہے۔ تیسرے مصرے میں شاعر اللہ تعالیٰ سے یہ شوق سجدہ مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سجدے کی توفیق عطا فرمائے، تو سجدہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، تو اس لیے شاعر اللہ تعالیٰ سے عبادت گزار بننے کی التجا کرتا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن و انس یعنی جنوں کو اور آدمیوں کو اسی لیے بنایا کہ میری بندگی کریں۔ اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میرا سر تیرے در پر جھکا رہے، میں صرف تیری یعنی اللہ ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کروں، کیونکہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس سے متعلق ایک شعر آتا ہے، بند آتا ہے، تیری یاد میں صبح و شام ہو،
میرے پاک رب میری زندگی تیری بندگی میں تمام ہو۔ یہ تھی بند نمبر 4 کی تشریح۔ آج الحمدللہ نظم حمد کے تمام بند کی تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ میں نے تمام بند کی تشریح نہایت آسان الفاظ میں متعلقہ حوالہ جات کے ساتھ کی ہے۔ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ تشریح کو سمجھ سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نظم حمد کے مشقی سوالات اور مرکزی خیال کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔